نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کا ہفتہ وار اجتماع جو جامع مسجد یا رسول اللہ میں منعقد ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومتی سطح پر جو پابندیاں ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے اب ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع آپ جو ہے وہ صوفی اسلامک چینل پر ہر جمعہ کو اس وقت سماعت کرتے ہیں اور آپ سب شریک ہوتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور آزمائشیں ہر دن جو ہے وہ مسلم امہ کے ساتھ کبھی بڑھتی جاتی ہے اور کبھی گھٹتی جاتی ہے، اور ان آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہے اور کی جا رہی ہے کہ ایمان کی نعمت اللہ نے جن لوگوں کو عطا کی ہے اور دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت نے جن کے ہاتھوں میں دیا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور کبھی بھی اور کہیں بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہ آزمائش کے ایام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کافی آزمائش بہت سارے علاقوں میں کم ہو گئی ہے اور حالات بھی دھیرے دھیرے معمول پر آ رہے ہیں، لیکن ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، بے چینی، بے قراری، بیماریاں، بہت سارے علاقوں میں بھوک، پیاس اور مسائل، سب چیزیں اب بھی موجود ہے۔ اس لیے آج کی محفل میں ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ آزمائش اور مصیبتیں انہی پر ڈالتا ہے۔ اس لیے کبھی مصیبتوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور مصیبتیں کبھی مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں مصیبتیں اور آزمائش مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو اجر مصیبت اور آزمائشوں پر دیا جائے گا وہ کسی اور عبادت پر نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں مصیبت مانگنے والے اور راحت مانگنے والے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا مسلک اور موقف اس معاملے میں یہ ہے، امام حسن پاک نے کہا تھا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ اللہ سے راحتیں مانگتے ہیں نہ مصیبتیں مانگتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، یار ہمیں جو دے دے اسی کی خوشی پر، اسی کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں، اس لیے نہ ہم مصیبتیں مانگتے ہیں نہ راحتیں مانگتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے ان پہ مصیبتیں اور آزمائشوں میں ان کو گرفتار کرتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ گلستہ کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ کے پیر کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بہت شدید تھا اور بڑی تکلیف تھی آپ کو، اور لوگ آپ کے زخم کو دیکھ کر آپ پر رحم کھا رہے تھے، رحم کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن وہ بزرگ نے یہ لوگوں کے اظہار ہمدردی کو دیکھ کر کے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا فرمایا، اللہ نے مجھے گناہ کے مرض سے تو محفوظ فرما لیا، اس لیے کہ گناہ کا مرض آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے اور جسمانی مرض آخرت میں نعمتیں ملنے کا ذریعہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے یا اپنے قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، مقام ابرار پر اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کی نیکیاں اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ابرار کے مقام پر پہنچے، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، مقام ولایت کو پا سکے، تو اس کی عبادتیں جب ایسی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے اس کو مرتبے نہیں ملتے، وہ اللہ بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو مقامات اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ پوری رات بخار میں مبتلا رہا اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو، کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آئیے ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری ہم نے دی ہے، لہٰذا بیماری میں اب یہ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں اور اس کے گناہ لکھنے پر اب روک لگ جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر 40 دن ایسے گزر جائیں، یعنی 40 راتیں ایسی گزر جائیں کہ وہ بیمار بھی نہ پڑیں، پیسوں کی قلت بھی اس کو محسوس نہ ہو، اور یعنی اس پہ کوئی مصیبت نہ ہے، 40 راتوں میں کوئی مصیبت نہ ہے، تو ایسے بندے کو اپنے ایمان کے متعلق جائزہ لینا چاہیے۔
الملفوظ میں امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا فرمان بھی موجود ہے کہ 40 دنوں میں علت قلت اور ذلت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت آنی چاہیے۔ علت یعنی بیمار پڑنا، قلت یعنی تنگ دستی، اور ذلت یعنی کسی کا آپ کے خلاف بولنا یا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر 40 دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایمان کا طوطا دل سے اڑ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ یا تو 40 راتوں میں علت کا شکار ہوگا یا قلت کا شکار ہوگا یا ذلت کا شکار ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اگر 40 دنوں کے اندر کسی کو ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بندہ، اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ عیش ہی میں رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب ہمیں کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پرابلم آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں۔ اچھا، یہ بھی بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو نا تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس پر کمنٹ پاس کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ مذہب کا مطلب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف اسی تک ہم نے دین کو محدود رکھا، اور آگے بڑھ کر ہم نے اللہ کے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے، جو میں اختتامی گفتگو کرنے والا تھا تو میرے ذہن میں بات اچانک آئی کہ آج ہم کسی کو مصیبت اور بیماری میں دیکھ کر کے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سزا بھگت رہا ہے اپنے کیے کی، اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور تباہی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے تو مصیبت قطعاً 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 جو ہے وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر وہ اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرتا اور اللہ سے دور نہیں ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے نزہۃ المجالس سے میں ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ ان کی بیوی اتنی فرما بردار تھی کہ وہ پانی لے کر کے آئی، اور جب ان کی بیوی پانی لے کر کے آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی۔ مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سرزمین مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا تدبر، یقیناً اس تک تو ہماری کبھی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہم تو ان کے قدموں کے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے مراتب تھے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی۔ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، بیوی فرما بردار اتنی تھی کہ سرہانے پانی لے کر کے کھڑی رہی، اور رات بھر وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی صحابی رسول کی تو انہوں نے بیوی کو سرہانے پانی لے کر کے کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرما بردار اور خوش نصیب بیوی، تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا، اس پر آج میں تم سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ فرما بردار سی بیوی نے کہا کہ واقعی دو گے جو مانگوں گی؟
کہا بالکل مانگو دے دیں گے. تو کہا مجھے طلاق چاہیے, آپ مجھے طلاق دے دیں. انہیں حیرت ہوئی. کہاں تو محبت اور وفا کا فرما برداری کا معاملہ یہ کہ رات بھر پانی لے کر سرانے کھڑی رہی ہے. اس لیے کہ جھگڑالو بیوی, نفرت کرنے والی بیوی اور شوہر کی نافرمان بیوی اگر طلاق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اتنی وفادار اور فرما بردار کہ پانی مانگنے پر رات بھر پانی لے کر کھڑی رہی, اور کہا جاتا ہے کہ جو جو طلب کرو گی, جو مانگو گی دے دیا جائے گا, تو طلاق مانگ رہی ہے. اس صحابی نے کہا کہ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, تم نے جو مانگا ہے مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا. ایک کام کریں, اس مقدمے کو لے کر ہم سید العالمین قائد المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے فیصلہ کراتے کہ بھئی ہم نے کہہ دیا کہ جو مانگو گی دے دیں گے, جو طلب کرو گی دے دیں گے, تو آپ نے تو طلاق مانگ لیا. اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلیں, آپ حضور اکرم ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ طلب کرتے. اب جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی, اور ٹھوکر لگنے سے ان کا پیر شدید زخمی ہو گیا. جب شدید زخمی ہو گیا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے, واپس چلیں. اب مجھے طلاق نہیں چاہیے, آپ واپس چلیں, ہم واپس گھر چلتے ہیں, ساتھ رہیں گے. اس صحابی نے پوچھا کہ تم طلاق مانگ رہی تھی, حضور کے یہاں مقدمہ لے کر گئے, اور اب مجھے ٹھوکر لگی, میرا پیر شدید زخمی ہو گیا, تو تم کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے, واپس چلیں, وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا, یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, اسے کچھ نہ کچھ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے. میرے سرتاج برسوں ہو گئے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے, کبھی میں نے آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا, تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں, تو جو اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو اس کے ساتھ میں رہ کر کے کروں گی کیا, اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی. لیکن اب جو تم زخمی ہوئے ہو, تمہارا پیر زخمی ہوا ہے, تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اب تمہارا جو پیر زخمی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن نہیں رکھتا, بلکہ اللہ تم سے بھی محبت فرماتا ہے, اس لیے میں نے آپ سے کوئی طلاق اب نہیں مانگنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں شوہر مصیبت میں گرفتار نہیں ہے, پریشان حال نہیں ہے, تو بیوی طلاق مانگ رہی ہے, قرون اولیٰ کا حال ہے. یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر شوہر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کل کی بیویاں پھر وہ گھر چھوڑ کر جانے, کتنا سوچ میں فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلامی فکر ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے, اور پھر وہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پہ صبر کیا ہوگا, ان کے مقامات کیا ہوں گے, ان کے مرتبے کیا ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا کہ کون بندہ ہے جس بندے کا اللہ پر قرض ہے, یعنی اللہ سے جن کو اپنا قرضہ لینا ہے اور اللہ پر جن کا قرض ہے, گویا یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ جن کا قرض دار ہے, اللہ تعالیٰ جن کو ادا کرنے والا ہے, جن پر اللہ کا قرضہ نکلتا ہے, کون ہے, چلو آ جاؤ. اور یہ جس وقت یہ صدا لگے گی تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قرض کب لیا, اور یہ اللہ تعالیٰ ان کا مقروض کب ہوا. اور فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے وہ بندو, دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت, بلا اور آزمائش میں گرفتار کیا تھا, اور وہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے آنکھ سے آنسو نکلتے, دل غمگین ہوتا, دل بے چین ہوتا, بے قرار ہوتا, پریشان حال ہوتا آدمی,
ایسے بندے آئیں اور وہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا اپنا اجر لے لیں۔ یعنی اللہ نے جن کو مصیبت میں، بلا میں، پریشانی میں مبتلا فرمایا، تو گویا کہ اللہ نے ان سے اپنے کرم سے یہ وعدہ کر لیا کہ جیسے ایک قرض دار لازمی طور پر قرض لے کر ادا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر مصیبت ڈالتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ایسے ہی دے گا جیسے کہ قرض دار کسی کو قرض لوٹاتا ہے۔ تو آج وہ بندے سب جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب کہ باپ بیٹے کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، خون کے رشتے ٹوٹیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اس وقت ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ جن کا بچپنے میں ان کا بچہ مر گیا ہوگا، چھوٹا سا بچہ مر گیا ہوگا، ماں کے شکم سے کچا بچہ گر گیا ہوگا، آج تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کا پیسہ لے کر کوئی بھاگ گیا ہوگا، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہوگی جس کے پاس آ کر کے لوگ ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اس کو طعنہ زنی کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں۔ کسی کی آنکھ چلی گئی ہوگی یعنی وہ نابینا ہو گیا ہوگا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوگا اور بغیر ہاتھ کے ہوگا، کسی کا پیر کٹ گیا ہوگا بغیر پیر کے ہوگا۔ کبھی اس وقت جب زوردار بارش آتی ہوگی تو گھر کی چھت سے پانی گرتا ہوگا تو رات بھر وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے بیٹھتا ہوگا۔ تو یہ یہاں کی جو تکلیفیں ہیں، اس دن اس کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج تو میری گویا کہ وارے نیارے ہو گئے کہ میں نے وہاں مصیبتیں اٹھائی تھی، لیکن شرط ایک ہی ہے، ایک شرط کہ ایمان والا ہو، اور ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مصیبت پر اس نے صبر کیا ہو، واویلا نہیں کیا، دل میں آ رہا ہو کہ میں ہی دکھتا ہوں کہ معاذ اللہ مصیبت ڈالنے کے لیے، استغفر اللہ۔ یہ باتیں تو آدمی کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ میرا ہی گھر دکھتا ہے کہ موت کے لیے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ یہ باتیں انسان کے ایمان کو برباد کر سکتی، ہلاک کر سکتی۔ نہیں، کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں، جس حال میں رہے، جس حال میں رہے، بس اسی حال میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو تیری مرضی۔ اگر یہاں پر بات اگر سمجھنا ہو تو ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے، یار کی مرضی۔ اور اگر بندہ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے تو کبھی آدمی غمگین ہی نہیں ہوگا۔ خوبصورت موسم ہے، ہوائیں چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، کھنک کھنک کر کے ہوائیں چل رہی ہے، بارش بند ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب بارش بند ہوئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ بارش بند ہونے کے بعد جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو کوئی گرم گرم مشروب آدمی کو بہت یاد آتا ہے، جیسے ہم لوگ آج کل چائے، قہوہ، کافی وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ایک دیوانہ، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، ایک دیوانہ نکلا تو کسی بندے کو اس کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ ایک بندہ گرم گرم دودھ بیچ رہا تھا، اس نے گرم دودھ نکالا اور اس دیوانے کو پلا دی۔ دیوانے نے جیسی گرم دودھ پیا ٹھنڈے موسم میں، بالکل اس کی طبیعت بحال ہو گئی اور نحال ہو گئی، اور اپنی دھن میں جب وہ چلنے لگا تو چلتے چلتے، کیونکہ بارش ہوئی تھی، گڑھا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ کا ماحول تھا، ایک دوست اپنے دوست کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیوانہ اپنی مستی میں چل رہا تھا، گڑھے میں اس کا پیر چلا گیا، چھپاک کی آواز آئی، کیچڑ اڑا، اور جو دوست باہوں میں باہیں ڈال کر دوسرے دوست کے بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت کپڑوں پر وہ کیچڑ جا لگا۔ دوسرے دوست کو برداشت نہیں ہوا، اس نے زوردار تماچا مارا۔ جیسی تماچا مارا تو دیوانے نے آسمان کی طرف رک کر کے ہنسا، کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں تو دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کیا شان ہے تیری۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے تو سارا معاملہ ادھر سونپ دیا۔ ہمیں کیا، ہم تو بندے ہیں، گال بھی اپنا نہیں ہے۔ جب گال بھی اپنا نہیں، دل بھی اپنا نہیں، زبان بھی اپنی نہیں، ہم خود اپنے نہیں، تب گال پہ لگنے کا ٹینشن کیا ہونا چاہیے۔
کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی اپنی طبیعت ہم بنا لینا ایسا کہ اپنا ہے کیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بس آگے بڑھا، یہ دوسرا دوست جب وہ خون کی الٹی کرنے لگا جس نے مارا تھا، اور بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ ایک اللہ کے ولی کے پاس لے گئے، کہا اس کی خون کی الٹی اس وقت تک بند نہیں ہوگی، بتاؤ اس نے ان دنوں میں کیا کیا ہے اور کس حادثے کے بعد اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی۔ لوگوں نے بہت غور کیا، آخر کر وہ دیوانے والی بات کی، کہا اس دیوانے کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو۔ یہ سارا قصہ دیوانے کا ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا بھائی تم نے جو بد دعا دی تھی اب اس کے لیے دعا کر دو۔ اس دیوانے نے کہا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں، میں نے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے بس اتنا کہا تھا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں۔ البتہ بات اتنی ہے کہ میرے پیر سے کیچڑ اس کے دوست کے کپڑوں پہ لگا تو اس کی محبت کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اس نے مجھے مارا، اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے دوست کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے میرے یار نے جو ہے اس کو خون کی الٹیاں کروا دی۔ اب معافی مجھ سے نہ مانگی جائے، معافی میرے یار سے مانگی جائے، اس لیے کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ دو محبوں کا اختلاف ہے۔ اس کے یار کے کپڑوں پر میری وجہ سے کیچڑ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، اور مجھے اس نے مارا تو میرے یار کو جلال آ گیا، اس لیے میرے یار سے معافی مانگی جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھو مشکلات، پریشانیاں، بلائیں یقیناً ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کی رضا میں ہم راضی رہیں۔ تو یہاں جو بھی مصیبتیں، جو بھی مشکلات ہیں، کوئی گالی دیتا ہے نا تو اس وقت بھی ہم سوچیں نا کہ کوئی گالی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے مسکرا کے کہا مولا تیری شان ہے، اگر تو نہ چاہے تو تیرے چاہنے سے پتہ نہیں ہلتا، تیرے چاہے بغیر ہمیں جو ہے وہ کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ حالانکہ ہمارا ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ نیکی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جائے گی، اور برائی کی نسبت ہمیشہ جو ہے وہ شامت اعمال کی طرف کی جائے گی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں آدمی کو جو تکلیف اور مصیبت ہے تو اللہ کے فرشتے ندا کریں گے قیامت کے دن، کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنہیں اپنا قرض لینا ہے؟ تو یہی کہا جائے گا کہ آخر کون اللہ کو قرض دے سکتا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں جن پہ مصیبتیں آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا وہ لوگ چلے اور اجر لے لیں۔ تو جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ سب دوڑیں گے، وہ فرشتے ان کے نامہ اعمال کھولیں گے، تو کھولنے کے بعد کہیں گے کہ تم پر مصیبت تو آئی تھی لیکن تم نے واویلا کیا تھا، اللہ کے خلاف جملے بھی کہے تھے، اس لیے تم لوگ ان میں نہیں ہو، چلو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا خالص جو مصیبتوں میں آنسو تو بہے تھے لیکن زبان سے بے صبری کا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ دیکھو مصیبت میں خاموش آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، جس پہ اختیار نہ ہو پھر اس پر کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آنکھ میں آنسو تھے، تو صحابہ نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ اظہار محبت ہے۔ تو خاموش آنسو بہنا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو ایسے ہی آدمی کے آنسو بہتے ہیں لیکن وہ شکوہ زبان پہ نہیں، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آنکھ سے آنسو آئے لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ان بندوں کو لے جایا جائے گا اور عرش کا سایہ عطا کیا جائے، اور جب ان کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اگر کسی پر ایک مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کر اس کے سامنے ایک جھنڈا، کسی پر دو مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کے دو جھنڈے، کسی پہ تین مصیبت تھی اس کو سواری پہ بٹھا کے تین جھنڈے، یعنی جس پر جتنی مصیبتیں زندگی میں تھی اور اس نے جن جن مصیبتوں کا مقابلہ کیا تھا تو اتنے جھنڈے اس کے سامنے ہوں گے،
اور اس کو سواری پر بٹھا کے اس وقت وہ جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ ابھی لوگوں کے نام اعمال کھولے بھی نہیں گئے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی ابھی میدان محشر میں لوگ آ ہی رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یعنی جنہوں نے صبر کیے تھے مصیبتوں پر، یہ شانیں ہوگی۔ تو دیکھ کر کے پوچھا جائے گا یہ کون نبی اور یہ کون شہید لوگ ہیں جو اس کر و فر کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ کوئی یہ ولی ہے، بلکہ یہ عام مسلمان ہیں، مگر ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مصیبتوں پہ صبر کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو اس شان کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لے جائیں گے، جنت کے دروازے پر دستک دی جائے گی، حضرت رضوان علیہ السلام جو خازن جنت ہے وہ کہیں گے کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہم انہیں لے کر کے آئے ہیں، جنت کا دروازہ کھولو۔ تو کہا جائے گا بھئی ابھی تو حساب کتاب باقی ہے، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو نام اعمال کھلے نہیں ہیں، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حساب کتاب کا اور میزان قائم نہیں کیا، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ تو کہا جائے گا ان کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا، ان کا نام اعمال کھولا بھی نہیں جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کا حکم دے دیا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بے حساب اس شان سے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو 500 فرشتے اس ایک ایک جنتی کے استقبال کے لیے وہاں پر دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کا استقبال کریں گے، اور پھر ان کو ایک ایسے درخت کے پاس لایا جائے گا، اور اس کی جڑیں سونے کی ہوگی اور اس کے پتے چاندی کے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ حال یہ ہوگا کہ اتنا اس کا سایہ ہوگا کہ ایک گھوڑا سوار 100 سال تک اس کے سائے کے اندر گھوڑا دوڑا سکتا ہے، یعنی 100 سال تک کے اتنا اس کا لمبا سایہ ہوگا، اس میں رکھا جائے گا، اور پھر ان کو اللہ کا دیدار اس حالت میں نصیب ہوگا، اور اللہ فرمائے گا یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں بیماری دی تھی، یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں ٹینشن دیا تھا، جو اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے جو تمہارے سروں میں درد رہتا تھا اور تم اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم بیمار رہتے تھے اور اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم پر بلائیں آتی تھی تم صبر کرتے تھے، ان مصیبتوں کا صلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ شان و شوکت دیکھ کر وہ کہیں گے کاش ہم پر اتنی چھوٹی مصیبتیں کیوں آئی، جب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر کرنے پر یہ صلہ ملا ہے، بڑی مصیبتوں میں صبر کرنے کا کیا صلہ ملتا؟ تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش لوگ ہمیں آروں سے چیر دیتے اور کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ہمارا گوشت اور کھالیں ادھیڑ دی جاتی تو اللہ تعالی ہمیں کیا انعام عطا فرماتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر ہے، یہاں طوفان بھی آئیں گے، یہاں آندھیاں بھی آئے گی، یہاں لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیلنی ہوگی، یہاں بھوک سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، ممکن ہے اللہ نہ کرے کسی کے چھوٹے بچے دنیا سے انتقال کر جائیں گے، ممکن ہے آنکھوں کے سامنے کسی کے والدین بھی کوچ کر جائیں گے، ممکن ہے بیماریاں بھی ہوگی، ممکن ہے نوکریاں بھی چھوٹے گی اور چھڑائی جائے گی، ممکن ہے بہت ساری بلاؤں سے گھر کے بے گھر بھی کیے جائیں گے، یعنی انسان کی زندگی میں سبھی پرابلم، ٹینشن، مسائل آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا 2 دن کی ہے، عیش میں بھی ختم ہو جائے گی اور راحت میں بھی ختم ہو جائے گی اور مصیبتوں میں بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی مصیبت اور بلا یاد آئے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، طائف کی وادیاں، مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چلنا، اسی طرح سے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے خاندان کے ساتھ قید کی زندگی گزارنا، اور اللہ اکبر جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد کربلا شریف کو دیکھ لیں کہ جو مسائل ہیں، ننھے بچوں کا 3 دن تک کے بھوکا پیاسا رہنا، بے گھر ہو جانا، بہت ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ کریں، توکل کریں تو یہ زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی اور کبھی ہمیں وحشت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو مصیبتوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر لوگ موت کی گولیاں کھانے لگتے ہیں، نشہ کرنے لگتے ہیں، یا پھانسی لینے لگتے ہیں، یا ٹرینوں کی پٹریوں پر
جان دے دیتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مصیبتیں، اس کا صلہ اللہ کے یہاں بڑا عظیم ہے، اور بس بندے کے اندر صبر کا ایک جو ہے وہ جذبہ چاہیے اور صبر کی قوت چاہیے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شکر اور صبر انسان کی زندگی کے دو پہیے ہیں، نعمت ملے شکر کرو، اللہ نعمت اور زیادہ دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور مصیبت آئے تو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے، ساری مصیبتوں پر یا شکر پر انعامات اسی وقت ملیں گے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہوں گے۔ اگر وفاداری ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کسی عمل پر کوئی جزا کی آپ امید نہ کریں۔ اس سے گزارش ہے، سب سے پہلے اپنا رشتہ وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑیں، کیونکہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جو بھی مصیبتیں بلائیں آ چکی ہے یا آ رہی ہے یا اللہ نہ کرے مستقبل میں آئے گی، تو ہم ان چیزوں کو بار بار دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت رہا تو یہ سلسلہ صبر کے حوالے سے اور بلاؤں کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے ہم پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس یہی ہے کہ ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ ایک رات کا بخار جب سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو مہینوں کی بیماری انسان کو کس مرتبے پر اور کس مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ ایک رات کی بھوک کی شدت جب انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، تو کئی دنوں تک کی بھوک اور پیاس کو اٹھانا انسان کو کس مقام اور مرتبے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جسمانی مصیبت اور بلاؤں میں ہمیں گرفتار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد سے، اپنے محبوب کی وفا سے دور نہیں کیا۔ حضرت بیدم شوارسی علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، وہ آپ کہتے ہیں، مجھے برباد کر برباد رکھ برباد رہنے دے، مجھے برباد کر برباد رکھ برباد رہنے دے، بہر صورت مگر بس دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ قفس میں قید کر یا قید سے آزاد رہنے دے، قفس میں پنجرے میں قید کر یا قید سے آزاد رہنے دے، بہر صورت مجھے تو باغ میں صیاد رہنے دے، بہر صورت مجھے تو باغ میں صیاد رہنے دے۔ تو یاد رکھیں، کتنی بڑی سے بڑی بلا آ جائے، اگر دل کے تار مدینے کے تاجدار سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مصیبت ہے ہی نہیں۔ اگر دل کے تار خدا کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اگر مصیبت آ جائے تو اللہ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ ہر جمعہ ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ، جب تک پروگرامات پر بھیڑ اکٹھا کرنے پہ پابندی ہے، تب تک انشاءاللہ ہر جمعہ کو جو ٹھیک 10 بجے یہ پروگرامات چلتے رہیں گے، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ ہفتہ واری پروگرام نشر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز
اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔